السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں میں آپ کو عورتوں کی نماز کا طریقہ بیان کروں گی کہ خواتین کیسے صحیح طریقے سے سنت کے مطابق نماز پڑھیں۔ غور سے سنیے گا، یہ آپ کے لیے انتہائی فائدہ مند دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے بہترین ویڈیو ہے، تو آپ اس کو آخری تک ضرور دیکھیے گا۔ ہر چیز اس میں واضح کر کے میں آپ کو بتاؤں گی کہ نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے، جس سے نماز میں کسی قسم کی کوئی غلطی کوتاہی نہ ہو اور نماز صحیح طریقے سے ہم سنت کے مطابق ادا کر سکیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نماز کی نیت کر کے اللہ اکبر کہے، اور اللہ اکبر کہتے وقت اپنے دونوں ہاتھ کندھے تک اٹھائے اور مرد دونوں کانوں کی لو تک اٹھائیں۔ پھر اس کے بعد ہاتھوں کو دوپٹہ سے باہر نہ نکالے، پھر سینہ پر ہاتھ باندھ لے اور داہنے ہاتھ کی ہتھیلی کو یعنی رائٹ ہینڈ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھ دے، اور پھر یہ دعا پڑھنا شروع کرے: سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمد شریف پڑھے یعنی سورۃ الفاتحہ پڑھے، اور پھر ولاضالین کے بعد جب سورت پوری ہو جائے ولاضالین کے بعد آمین کہے۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کوئی سورت بھی پڑھے، چھوٹی سورت کوئی پڑھ لے، پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلی جائے، اور پھر رکوع میں کیا پڑھنا ہے؟ سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھے، اور رکوع میں دونوں ہاتھ کی انگلیاں ملا کر گھٹنوں پر رکھ دے، ملا کر رکھنی ہے، کھول کر نہیں رکھنی، اور دونوں بازو پہلو سے خوب ملائے یعنی ساتھ ملانے ہیں، ہٹا کے نہیں رکھنے، یعنی سمٹ کر اپنے بازوؤں کو پہلوؤں کے ساتھ لگا لینا ہے، اسی میں زیادہ پردہ ہے۔ اور پھر دونوں پیر کے ٹخنے بالکل ملا دیوے، پاؤں کو کھول کے نہیں کھڑے ہونا، بلکہ ٹخنوں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر کھڑے ہونا ہے۔ پھر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد یہ دعا پڑھنی ہے، کہتی ہوئی سر کو اٹھائے۔ جب خوب سیدھی کھڑی ہو جائیں تو پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں، تو زمین پر پہلے گھٹنے رکھے، پھر کانوں کے برابر ہاتھ رکھے، دھیان سے بات سننی ہے، کانوں کے برابر ہاتھ رکھے اور انگلیاں خوب ملا لے، ہاتھوں کی انگلیاں کھول کر ہاتھ زمین پر نہیں رکھنے بلکہ اچھی طرح ان کو ملا لے، سمیٹ لے، اور پاؤں کی انگلیاں قبلہ کی طرف رکھے، مگر پاؤں کھڑے نہ کرے، جیسے مرد کھڑا کرتے ہیں پاؤں کو ایسے نہیں کھڑے کرنے، بلکہ سائڈ پہ کر کے ان پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ کی طرف کر لینا ہے، بلکہ داہنی طرف کو نکال دے، اور خوب سمٹ کر اور ادب کے ساتھ سجدہ کرے کہ پیٹ دونوں رانوں سے اور باہیں یعنی بازو دونوں پہلوؤں سے ملی ہوئی ہوں، اور دونوں بازو زمین پر رکھ دے، کھڑی نہیں کرنی، رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور سجدہ میں کم سے کم 3 دفعہ سبحان ربی العلی سبحان ربی العلی سبحان ربی العلی کہنا ہے۔ پھر اللہ اکبر کہتی ہوئی اٹھے اور خوب اچھی طرح بیٹھ جائے، تب دوسرا سجدہ کرے اللہ اکبر کہہ کر، اور کم سے کم 3 دفعہ پھر سبحان ربی العلی کہہ کے اللہ اکبر کہتی ہوئی کھڑی ہو جائے، اور زمین پر ہاتھ سیدھے کر کے نہ اٹھے بلکہ سیدھی کھڑی ہو جائے۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر الحمد پڑھے یعنی سورۃ الفاتحہ پڑھے، اور پھر ایک اور سورت ساتھ پڑھ کر دوسری رکعت اسی طرح پوری کرے۔ جب دوسرا سجدہ کر چکے تو بائیں چوتڑ پر بیٹھے یعنی بائیں سائڈ پر بیٹھے، اور اپنے دونوں پاؤں داہنی طرف نکال دے، ٹھیک ہے، دائیں طرف دونوں پاؤں نکالنے ہیں، اور دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ لے اور انگلیاں خوب ملا کر رکھے۔ پھر پڑھے التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ پر پہنچیں گے تو اس وقت
بیچ کی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنا کر لا الہ الا اللہ کہنے کے وقت کلمہ کی انگلی اٹھاوے، یعنی شہادت کی انگلی اٹھائے۔ اشہد ان لا الہ، یہاں انگلی کھڑی کرنی ہے، انگلی اٹھانی ہے، اور پھر الا اللہ کہنے کے وقت انگلی کو جھکا دینا ہے، مگر عقد یعنی جو حلقہ بنایا ہے اس کی حیت آخری نماز تک باقی رکھے، نہ بھی رکھے گی ہاتھ کو سیدھا بھی کر لیں گے تو بھی درست ہوگا۔ اب اگر 4 رکعت پڑھنا ہو تو اس سے زیادہ اور کچھ نہ پڑھے، بلکہ فوراً اللہ اکبر کہہ کر اٹھ کھڑی ہو اور 2 رکعتیں اور پڑھ لے، اسی طرح جس طرح پیچھے بتایا گیا ہے۔ اور فرض نماز میں پچھلی جو 2 رکعتیں ہیں ان میں الحمدللہ رب العالمین یعنی سورۃ الفاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت نہیں ملانی، یعنی صرف سورۃ الفاتحہ فرض نماز میں جو 2 رکعتیں پہلی ہوتی ہیں ان میں صرف سورت ساتھ ملانی ہے، لیکن جو بعد کی جیسے مغرب کی نماز اس میں 1 رکعت بعد کی آتی ہے 3 رکعتوں میں، اور فرض نماز کی 3 رکعتوں میں، اور باقی دوسری نمازوں میں جو 4 رکعت فرائض ہیں ان میں پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ ایک اور سورت ملانی ہے، لیکن جو بعد کی 2 رکعتیں ہوں گی ان میں سورۃ الفاتحہ ہی پڑھنی ہے، اس کے ساتھ کوئی صورت نہیں ملانی۔ بات سمجھ آ گئی؟ پھر اس کے بعد اب کیا کرنا ہے، پھر چوتھی رکعت پر بیٹھے، پھر اتحیات پڑھے، جیسے میں نے اتحیات پیچھے آپ کو بتائی ہے وہ اتحیات پڑھ کے یہ دروشی پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ درود شریف پڑھے۔ پھر اس کے بعد دعا پڑھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھے۔ پھر اللہم اغفر لی ولوالدی ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، یا کوئی اور دعا پڑھے جو حدیث میں یا قرآن مجید میں آئی ہو۔ اور یہ جو دعا نماز میں پڑھی جاتی ہے یہ بھی پڑھ سکتی ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ پھر اس کے بعد السلام علیکم، اپنی داہنی طرف سلام پھیرے، کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پھر بائیں طرف سلام پھیرے، کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام پھیرتے وقت فرشتوں پر سلام کرنے کی نیت کرے، یہ نماز پڑھنے کا صحیح اور اصل طریقہ ہے جو سنت سے ثابت ہے، لیکن اس میں جو فرائض ہیں ان میں سے ایک بات بھی چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی، قصداً چھوڑا یعنی جان بوجھ کر چھوڑا یا بھولے سے، دونوں کا ایک ہی حکم ہوگا۔ اور بعض چیزیں واجب ہیں کہ اس میں سے اگر کوئی چیز قصداً چھوڑ دے تو نماز نکمی یعنی خراب ہو جاتی ہے اور پھر سے نماز پڑھنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی پھر سے نہ پڑھے تو خیر تب بھی فرض سر سے اتر جاتا ہے لیکن بہت گناہ ہوتا ہے، اور اگر بھولے سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کر لینے سے نماز درست ہو جائے گی۔ اور بعض چیزیں سنت ہیں اور بعض چیزیں مستحب ہیں۔ نماز میں کون کون سی چیزیں فرض ہیں، کیا کیا واجبات ہیں اور کیا کیا سنتیں ہیں اور کون کون سے فرائض مستحبات ہیں، ان سب کا بیان انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی، انتظار کیجئے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔